خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں ڈیجیٹل خواندگی پر، یعنی ڈیجیٹل لٹریسی. خاص طور پر یہ کہ سیکھنے کے لیے توجہ کیوں ضروری ہے، ترقی کیسے ہو، اور کمپیوٹر تعلیم آج کل اتنی لازمی کیوں ہے. جی بالکل. اور شروع میں یہ بات اچھی ہے کہ جو لوگ سیکھنے کے لیے آتے ہیں یہ خود ایک بڑی بات ہے. ماخوذ بھی کہتا ہے کہ ذاتی ترقی کی یہ خواہش یہ بہت قیمتی ہے. صحیح. اچھا، تو ماخذ کے مطابق سیکھنے کے لیے سب سے پہلی چیز، بلکہ شاید سب سے مشکل چیز آج کل، وہ ہے فوکس، توجہ. جی ہاں، اور اس کی مشکل کی وجہ وہ ہمارا ڈیجیٹل ماحول ہے. سوشل میڈیا، خاص طور پر یہ ٹک ٹاک، شارٹس. ہاں، وہ تیز اسکرولنگ. بالکل. ذہن اتنا عادی ہو جاتا ہے تیزی کا کہ ٹھہرنا مشکل لگتا ہے. ماخوذ تو یہ بھی کہتا ہے کہ یہ موبائل کا بہت زیادہ استعمال یہ ذہنی انتشار پھیلاتا ہے. انتشار اور چڑچڑاپن بھی شاید. جی بالکل، چڑچڑاپن، یہاں تک کہ غصہ بھی، کیونکہ توجہ نہیں ٹھہرتی نا. یہ تو اہم نکتہ ہے. اچھا، اسی سے جڑی ایک اور بات ماخذ میں ہے کہ صرف ڈیجیٹل عادتیں نہیں، ہمیں اپنا ماحول، اپنی گفتگو وہ بھی بدلنی ہوگی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ جو عام موضوعات ہوتے ہیں نا، جن میں اکثر لوگ مرد ہوں یا عورتیں پھنسے رہتے ہیں، جیسے سارا دن سیاست، یا وہ گھر کے مسئلے، یا کرکٹ پہ تبصرے، مطلب وہی گھسے پٹے موضوعات. اوہ اچھا. تو ماخذ کہتا ہے کہ جب ذہن انہی چیزوں میں اٹکا رہے گا تو نئی چیزیں سیکھنے کی گنجائش کہاں سے آئے گی. بات تو صحیح ہے، یعنی ماحول اور بات چیت بھی مثبت اور تعمیری ہونی چاہیے. جی ہاں، ترقی کے لیے ضروری ہے. اور یہیں سے شاید بات کمپیوٹر ایجوکیشن کی طرف جاتی ہے. ماخذ کہتا ہے کہ یہ اب صرف ضرورت نہیں بلکہ مجبوری ہے. جی، مجبوری، یہ لفظ تھوڑا سخت لگتا ہے، لیکن ہاں، کافی سخت ہے. لیکن شاید آج کی حقیقت یہی ہے. آپ دیکھیں، ہر شعبے میں کمپیوٹر ہے. ماخوذ میں مثالیں ہیں جیسے اے آئی سے تصویروں کی ویڈیوز بنانا. اوہ ہاں، وہ آج کل بہت چل رہا ہے. جی. پھر آن لائن کاروبار، طب، بینکنگ، ٹرانسپورٹ. کوئی شعبہ بتائیں جو کمپیوٹر کے بغیر چل رہا ہو. آواز سے چلنے والی گاڑیوں کا بھی ذکر ہے. صحیح. تو مجبوری سے مراد یہ ہے کہ اگر ترقی کرنی ہے تو اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. بالکل. اچھا، ماخذ کمپیوٹر کی وہ بنیادی تعریف بھی یاد دلاتا ہے، ایک الیکٹرانک ڈیٹا پروسیسنگ مشین. جی، اور یہ بھی کہ پہلے کمپیوٹر میکینیکل ہوتے تھے، وہ بڑے بڑے گراریوں والے. ہاں، وہ کمرے جتنے بڑے کمپیوٹرز. اور ایک چھوٹی سی عملی بات بھی بتائی ہے، پاور بٹن کا نشان، وہ گول دائرہ جس میں ایک لکیر ہوتی ہے. اچھا ہاں، وہ تو ہر جگہ ہوتا ہے. جی، وہ اب ایک یونیورسل علامت بن گئی ہے الیکٹرونکس میں پاور کی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو ہو گئی تکنیکی باتیں تھوڑی سی، لیکن ماخذ ایک اور چیز پر بہت زیادہ زور دیتا ہے، وہ ہے رویہ، ایٹیٹیوڈ. اوہ ہاں، رویہ، یہ بہت اہم ہے. اس نے ایک فارمولا بھی دیا ہے، یاد ہے؟ ہاں، وہ تھا علم پلس ہنر ضرب رویہ از ایکول ٹو نتیجہ. بالکل. نالج پلس اسکل ضرب رویہ از ایکول ٹو ریزلٹ. یہ بڑا دلچسپ ہے. مطلب علم اور ہنر ایک طرف، اور رویہ وہ ضرب دے رہا ہے، ملٹی پلائر ہے. جی ہاں بالکل. ماخذ یہی کہتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا ہی علم ہو، کتنی مہارت ہو، اگر رویہ منفی ہے، شکوک والا ہے، آپ دوسروں کی مدد نہیں کرنا چاہتے، تو نتیجہ صفر بھی ہو سکتا ہے یا بہت کم. جبکہ مثبت رویہ، شکر گزاری، دوسروں کے لیے اچھا سوچنا، تنقید کے بجائے مثبت پہلو دیکھنا، یہ آپ کے علم اور ہنر کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے. واہ، یہ تو زندگی کے ہر پہلو پر لاگو ہوتا ہے. یقیناً. اچھا، اور ہنر سیکھنے کے جو مراحل ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ تھا؟ جی ہاں، کچھ سٹیپس بتائے گئے ہیں. پہلا تو ہے بنیادی علم حاصل کرنا. ٹھیک ہے. پھر کوئی باقاعدہ تعلیم یا ٹریننگ، کوئی کورس کر لیا جیسے. اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے جس پر ماخذ بہت زور دیتا ہے وہ ہے مشق، پریکٹس. اچھا. جی، کیونکہ اکثر لوگ کورس تو کر لیتے ہیں لیکن پریکٹس نہیں کرتے تو وہ ہنر پکا نہیں ہوتا. بات تو ہے، بنا مشق کے تو کچھ نہیں آتا. بالکل. پھر اس کے بعد انٹرنشپ، پھر عملی تجربہ، اور یہ کہ سیکھنا کبھی ختم نہیں ہوتا، مسلسل بہتری لانی ہے. زبردست. تو اگر ہم ساری بات کو سمیٹیں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ آج کے ڈیجیٹل دور میں اگر آگے بڑھنا ہے تو ایک تو توجہ مرکوز کرنی ہوگی. جی، فوکس. دوسرا، ڈیجیٹل خواندگی کو لازمی سمجھنا ہوگا، اسے اب آپشنل نہیں لے سکتے. بالکل نہیں. تیسرا، اپنا ماحول اور گفتگو اسے بہتر بنانا ہوگا، مثبت. جی ہاں، گھسے پٹے موضوعات سے نکلنا ہوگا. چوتھا، رویہ، مثبت رویہ.
ایٹیٹیوڈ از ایوری تھنگ، ہے نا؟ بالکل، وہ ضرب دینے والا عنصر۔ اور پانچواں، جو بھی سیکھیں اس کی خوب پریکٹس کرنی ہوگی، مشق۔ جی، مشق، مشق اور مشق۔ بہترین۔ اور آخر میں ماخذ ایک بہت گہری بات کرتا ہے کہ یہ علم اور ہنر حاصل کرنے کا مقصد صرف اپنی ذات نہیں بلکہ معاشرے کے لیے روشنی کا باعث بننا ہے۔ روشنی کا باعث، یہ خوبصورت بات ہے۔ جی، تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جب ٹیکنالوجی ہر ایک کے ہاتھ میں ہے تو یہ روشنی کا باعث بننے والا کردار اسے کیسے زیادہ مؤثر طریقے سے نبھایا جا سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے سوچنے کے لیے، اور اسی سوال کے ساتھ آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ شکریہ۔